الحمدللہ رب العالمین. میرے چینل خزانہ اور استفاد میں خوش آمدید. حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ خوشحال و شاداب و نہار رکھے جو میری بات کو سنے پھر اس پر عمل کرے پھر اس کو آگے پہنچائے. اللہ اسے خوشحال و شاداب و نہار رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے. خدا خوشحال و شاداب و نہار رکھے جو میری بات کو سنے پھر اس پر عمل کرے پھر اس کو آگے پہنچائے. اور میرے چینل کو توبہ اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں, گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. یہ حدیث ہے, یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا. یاد رکھو پھر ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ پیش آئے گا. اس بڑے فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والا سے بلے سے بہتر ہوگا, اس لیے کہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی فتنوں سے محفوظ رہے گا. چلنے والا بہتر ہوگا, فتنہ کی طرف دوڑنے والے سے خبردار. جب یہ فتنہ وقوع میں آئے تو وہ شخص جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ کے ساتھ ہو جائے, اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں مل جائے, اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں جا پڑے. یعنی تمام کاموں کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی اختیار کرے اور ان چیزوں میں مشغول و انہماک ہو جائے. ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا, یا رسول اللہ, جس کے پاس اونٹ بکریاں اور زمین نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا, اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پتھر مار کر توڑ ڈالے, یعنی اس کی دھار کو بیکار کر دے. جب کہ جنگ و بیکار کا خیال دل میں پیدا نہ ہو, پھر اس کو چاہے کہ ان فتنوں سے نجات پانے کے لیے بھاگ نکلے. اگر وہ اپنی جگہ ایسا کر سکے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا, اے اللہ, میں نے تیرے احکام تیرے بندوں کو پہنچا دیے. 3 مرتبہ آپ نے الفاظ فرمائے. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر مجھ پر جبر کیا جائے یہاں تک کہ مجھ کو دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کی صف میں لے جایا جائے اور مجھ کو کوئی شخص اپنی تلوار سے مارے یا کوئی تیر آ کر لگے اور مجھ کو مار ڈالے تو میری نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا, تیرے قاتل پر تیرا دونوں کا گناہ ہوگا, یہ شخص دوزخیوں میں سے شمار ہوگا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, وہ زمانہ قریب ہے جب کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی کہ وہ ان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے چوٹی پر یا منہ کے گرنے کی جگہ جنگل کے نالوں پر چلا جائے گا اور فتنوں سے بھاگ کر اپنے دین کو بچائے گا. فتنوں کی پیشن گوئی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مقام پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, نہیں. آپ نے فرمایا, میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح مینہ برستا ہے. بخاری و مسلم. ایک خاص پیشن گوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت کی
ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے زمانے باہم قریب ہوں گے، زمانہ دنیا اور زمانہ آخرت اور علم ڈھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور بخل ڈالا جائے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں، اور زیادہ ہوگا حرج۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا قتل۔ فتنوں کی شدت کی انتہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں مارا گیا۔ صحابہ رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کر ہوگا؟ فرمایا حرج یعنی فتنہ، قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ پرفتن ماحول میں دین قائم رہنے والوں کی فضیلت۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ کے زمانے میں عبادت کا ثواب اتنا ہوگا جتنا کہ میری ہجرت کرنے کا ثواب۔ مظلوم پر صبر کرو اور یہ جانور کو آنے والے زمانے پر موجودہ زمانے سے بھی بدتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حجاج کے مظالم کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا صبر کرو اس لیے کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا وہ گزشتہ سے بہتر ہوگا، اور اسی طرح اس کے بعد زمانہ اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم خدا سے جا ملو۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ نے زبردست کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عدی کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے حجاج مظالم کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا صبر کرو اس لیے کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا وہ گزشتہ سے بدتر ہوگا، اور اسی طرح اس کے بعد کا زمانہ سے بدتر ہوگا۔ یہی ہو ہے آج کل بھی اتنا ہی ہو ہے، یہاں تک کہ تم خدا سے جا ملو۔ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والے اس امت کے فتنہ پردازوں کے بارے میں خبر دے دی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی میں نے کہا سکتا میرے دوست واقعی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں نہیں بھولے۔ قسم ہے خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ نے کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں چھوڑا جو آج سے قیامت کے دن تک کا فتنہ باعث ہوگا، یعنی اس فتنہ برپا کرنے والے شخص کا جس کے ساتھیوں کی تعداد 300 تک یا 300 سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ ہم کو اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتا دیا ہے۔ گمراہ کرنے والے قائد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اپنی امت کے لیے جن لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں،
اور جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو پھر یہ قیامت تک نہ رکے گی، یعنی جب امت میں یہ قطار، جب امت محمدیہ میں قطار شروع ہو جائے گا تو قیامت ہی پر جا کر ختم ہوگا۔ خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت سفینہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خلافت میں 30 سال تک رہے گی، پھر یہ خلافت بادشاہت ہو جائے گی۔ سفینہ راوی اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ حساب کر کے دیکھو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال اور حضرت علی کی خلافت 6 سال۔ آنے والے زمانوں کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس زمانہ خیر کے بعد کیا شر ہوگا جیسا آپ سے پہلے شر تھا، یعنی جس طرح اسلام سے پہلے برائی پھیلی ہوئی تھی، کیا موجودہ زمانہ خیر کے بعد بھی بدی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے اس کیا پھر اس سے بچنے کا کیا صورت ہے؟ فرمایا تلوار میں نے عرض کیا کیا تلوار کے بعد یعنی لڑنے کے بعد مسلمان باقی رہیں گے؟ فرمایا سلطنت اور حکومت ہوگی۔ اس حساب میں سال کے کثروں کو بیان نہیں کیا گیا۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال 4 ماہ، حضرت عمر کی خلافت 10 سال 9 ماہ، حضرت عثمان کی خلافت چند روز کم 12 سال، حضرت علی کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور حضرت کی خلافت 5 ماہ، جس کی بنیاد فساد و اصلاح کی بنیاد قدرت پر۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد گمراہی کی طرف بلانے والے لوگوں پیدا ہوں گے۔ اگر اس وقت کوئی بادشاہ ہو اور تیری کمر پر کوڑے مارے، تیرا مال بھی چھین لے، تب بھی اس کو اطاعت کر۔ اگر کوئی بادشاہ نہ ہو تو کسی درخت کی جڑ میں بیٹھ جا، یعنی پناہ کی جگہ، اور وہیں مر جا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا دجال نکلے گا اس شان سے کہ اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی، آگ پر جو شخص اس آگ میں پڑا اس کا اجر ثابت و قائم ہو گیا اور اس کے گناہ دور ہو گئے۔ جو شخص اس کی نہر میں پڑا اور اس کا گناہ ثابت قائم رہا اور اس کا اجر جاتا رہا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر گھوڑے کا بچہ جنا لیا جائے گا، وہ سواری کے قابل ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت صلاح ہوگی، ظاہر میں اور باطن میں قضاوت ہوگی، لوگوں کا اجتماع ناخوشی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قدورت پر صلاح ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا قوموں کے دل میں حال پر نہ ہوں گے، دل اس حال میں نہ ہوں گے جس پر پہلے تھے، یعنی لوگ اپنے دل اتنے نرم نہ ہوں گے جتنے آغاز اسلام میں تھے۔ میں نے عرض کیا کیا بھلائی کے بعد کوئی برائی ہوگی؟ فرمایا ہاں، وہ ایک اندھا اور بہرا فتنہ ہے، اس فتنے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے، گویا دوزخ کے دروازوں پر کھڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ بس اگر اے حذیفہ اس وقت تو وحشت کی جڑ کو اپنی پناہ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ بس اگر حذیفہ اس وقت تو درخت کی جڑ کو اپنی پناہ گاہ بنا لے اور وہیں مر جائے تو یہی اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں میں سے کسی فریق کا اتباع کرے۔ خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے روح فرسا واقعات کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت
ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز گدھے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ جب ہم مدینہ کے گھروں سے نکل آئے، یعنی مدینہ کے باہر تو آپ نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کہ مدینہ میں بھوک یعنی قحط ہوگی تو بستر سے نہ اٹھ سکے گا اور مسجد تک ضعیف کے سبب مشکل سے پہنچ سکے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس وقت پرہیزگاری اختیار کر، یعنی بھوک پر صبر کر اور حرام مشتبہ مال سے آپ کو بچا۔ پھر ہم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں موت کا گزار گرم ہوگا اور مکان کی قیمت غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے گی، یہاں تک کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت بکنے لگے گی۔ یعنی کثرت مواد سے یہ حال ہوگا کہ ایک قبر کی جگہ غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی مجھ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس کا حال خدا اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ، اس وقت صبر کرو، یعنی اس مصیبت پر صبر کر کہ کہیں بھاگ کر نہ جا۔ یعنی حضور نے فرمایا، ابو ذر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کہ مدینہ میں قتل کا بازار گرم ہوگا، جس کا خون مقام حجار الزید کو ڈھانک لے گا، یعنی خون سے مقام مذکور بھر جائے گا، گویا وہاں خون کی نالیاں بہہ نکلیں گی۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ اس وقت مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے اس امام کے پاس چلے جا جس کا تو تابع ہے۔ میں نے عرض کیا، اس وقت میں اپنے بدن پر ہتھیار کو سجا لوں اور فتنہ انگیز قوم سلام۔ فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اس قوم کے گناہ میں شریک ہو جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب پھر میں کیا کروں؟ وہ فرمایا، اگر تو تلوار کی چمک سے ڈر جائے تو اپنے منہ پر کپڑے کا ایک حصہ ڈال لے تاکہ قاتل تیرا گناہ اور اپنا گناہ ساتھ لے کر واپس چلا جائے۔ میرے چینل فضائل توبہ اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔